میں جب اپنی بیوی کو طلاق دینے لگا تو بہت خوش تھا۔ میری بیوی نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ اپنے فیصلے پہ پکے ہیں؟ تو میں نے فوراً جواب دیا، جی بالکل، اور میں نے دل میں کہا کہ آج سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ میری بیوی خاموش بیٹھی، سب برداشت کر رہی تھی۔ اسے آج اپنے گھر والوں کی موجودگی بھی وہ ہمت نہیں دے پا رہی تھی، اور میں بہت خوش تھا کہ بس کچھ وقت اور کچھ لمحے اور جیسے ہی میں نے اسے طلاق دی، میں نے سمجھا میں آزاد ہو گیا۔ اس دن جب میں بستر پہ لیٹا تو مجھے احساس ہوا کہ آج دنیا کے سارے مسائل ختم ہو گئے۔ کچھ عرصے تک، کچھ مہینوں تک جی بھر کے کھایا، گھوما پھرا، اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائمنٹ کی۔ آخر کار میں نے سکون کا سانس لیا۔ میں نے اللہ کا شکر کیا، میں نے نماز پڑھی، شکرانے کے نفل ادا کیے، اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کے پاس چلا گیا، انہیں بتانے کے لیے کہ آج میں نے نجات پا لی، آج میں آزاد ہو گیا۔ لیکن زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ہر کام میری توقعات کے مخالف ہوتا چلا گیا۔ روز رات کو سب اپنے اپنے کمروں میں اپنی بیوی کے ساتھ چلے جاتے اور میں اپنے کمرے میں تنہا رہ جاتا۔ میرے دماغ نے، میرے ضمیر نے مجھے تماچے مار کے پوچھا کہ تمہارے گھر والوں کا ساتھ کدھر ہے؟ میرے بھائی جو ہمیشہ میری بیوی کے خلاف باتیں کرتے تھے، آج ان کا دھیان میری طرف کیوں نہیں ہے؟ میری ماں جو یہ دکھانے کی کوشش کرتی تھی کہ اسے میری بیوی سے زیادہ مجھ سے محبت ہے، آج اس کی وہ محبت پرانی محبت کی طرح کیوں ہو گئی؟ جو میرے عزیز و اقارب مجھے اس کے خلاف بھڑکاتے تھے، آج وہ مجھے خود سے کال بھی نہیں کرتے۔ اور ایک دفعہ جب میں عید کی رات کو بیمار تھا تو میرے بھائی نے میری آواز سے اندازہ ہی نہیں کیا کہ مجھے کوئی بیماری یا مشکل ہے۔ تو مجھے یاد آیا، ایک بار میری بیوی نے مجھے فون کیا تھا اور پوچھا تھا کہ آپ خیریت سے تو ہیں، اور میں نے اس کو جھوٹ پہ ہاں کہہ دیا تھا۔ حالانکہ اس دن میں ہاسپٹل سے ڈرپ لگوا کے آیا تھا، لیکن اسے میری آواز سے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں ٹھیک نہیں۔ کہاں ہے وہ سب جنہوں نے مجھ سے سکون کا وعدہ کیا تھا؟ آج کوئی میری زندگی میں انٹرسٹڈ کیوں نہیں ہے؟ آج کوئی میری باتیں جاننے کا خواہش مند کیوں نہیں ہے؟ تو میرے ضمیر نے مجھے ایک اور تماچا مارا اور کہا کہ اگر تمہارے یہ رشتہ دار تم سے اتنے ہی دور ہوتے جتنے آج تھے، تو آج تمہاری بیوی تمہارے قریب ہوتی۔ پھر ایک دن میں نے سب کو کہا کہ میں اپنی بیوی کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں، تو سب دوبارہ سے اکٹھے ہو گئے، مجھے سپورٹ کرنے کے لیے نہیں، مجھے روکنے کے لیے۔ انہوں نے پھر سے پرانے مسائل میرے سامنے کھڑے کر دیے، میری بیوی کی غلطیاں، میری بیوی پہ تہمتیں جو شاید یقیناً اس میں موجود بھی نہ تھی، اور وہ غلطیاں بھی جو شاید اس نے کبھی کی بھی نہ تھی، اور مجھ بدبخت نے اس سب پہ یقین کر لیا تھا، لیکن آج نہیں۔ اور میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے اپنے رشتہ داروں، اپنے بہن بھائیوں کو اپنے نجی معاملات میں دخل اندازی کی اجازت دے دی تھی۔ جن باتوں میں دروازے پہ کھڑے ہونا بھی معیوب سمجھا جاتا ہے، میں نے انہیں وہ بھی باتیں اپنے کمرے میں بٹھا کے بتا دی، لیکن مجھے یہ سب بہت دیر بعد سمجھ آیا، اور پھر میری آنکھوں کے آگے حقیقت آئی کہ میں تو بہت پہلے ہی اپنے گھر والوں کے پیچھے لگ کے اپنا رشتہ خراب کر چکا تھا، لیکن میری بیوی نے کبھی میرا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ہماری نجی باتوں کو سب سے چھپا رہی تھی، اور میں اپنے بہن بھائیوں کے سامنے اس کا تماشا بنا رہا تھا۔ میں نے اس افسوس کے ساتھ اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، اسے واپس لانے کی ضد کی، اصرار کیا، منت کی، سماجت کی، لیکن اس نے ایک جملہ کہا کہ میں یہاں سکون سے ہوں۔ یہ جملہ شاید مجھے کہنا چاہیے تھا جو آزادی کا خواہش مند تھا، اور آخر کار میں ہی وہ واحد ہارا ہوا شخص تھا، نہ میری بیوی نہ میرے گھر والے، میں ہی وہ ہارا ہوا شخص تھا جو موجود تھا، جو اپنی زندگی کا فیصلہ نہ کر سکا، جسے دوسروں کی جسٹیفیکیشن چاہیے تھی، جسے دوسروں کے ججمنٹ چاہیے، جسے چاہیے تھا کہ سب میری بیوی کو پسند کریں، حالانکہ میں غلط تھا۔ میری بیوی مجھے پسند ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اس کی شادی، اس کا نکاح مجھ سے ہوا تھا، نہ کہ میرے گھر والوں سے۔